when you hear the word digital Pakistan, सबसे पहला ख्याल आपके जहन में क्या आता है? Basic internet connectivity, which is taken for granted in the Western world. It's not taken for granted in Pakistan yet. Without mobile connectivity, you don't have access to data. You won't have access to democratization, which AI is bringing to the rest of the world. उसके बाद मैं पूछूंगा कि वापस आप क्यों आए, बिकॉज लोग यहाँ से जा रहे हैं. I'll introduce myself on one condition कि आप ये सवाल मुझसे ना पूछेंगे. तो but having said that, पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी को जब आप लोग कर रहे थे सारा, तो वेयर इज पाकिस्तान स्टैंडिंग राइट नाउ? एक ग्रोथ नजर आई है, ये फोकस रहा है what I would call knowledge economy. 90% of this business वो इस वक्त रिस्क है because of AI. पाकिस्तान में भी आई रिमेंबर मैं गाड़ी में जा रहा तो मांगने आया, मैंने कहा आई एम सो सॉरी मेरे पास कैश नहीं, तो सर इजी पैसा कर दें कोई मसला नहीं. आई वाज लाइक श्योर, यू नो. तो किसी हद तक आ रहा है ऑब्वियसली, बट व्हाई आर वी स्टिल लाइक वेरी मच लाइक बिहाइंड? इवन दो कि अभी बिल्कुल हम कहते हैं इन्फेंसी में हम इस वक्त रास्ट 8 से 9 मिलियन ट्रांजैक्शंस डेली प्रोसेस कर रहा है. दैट इज अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम. हर चौथे दिन तकरीबन 1 खरब रुपया 1 ट्रिलियन रुपीस गेट्स प्रोसेस्ड थ्रू रास्ट. कंपेयर दिस टू when Rast was launched तकरीबन 4 साल पहले. पहला 1 खरब रुपया जब ट्रांजैक्ट हुआ था तो वो 362nd डे था. आज हर चौथे दिन 1 ट्रिलियन रुपया रास्त से गुजरता है. गांव देहात से लेके अर्बन शहरों तक अडैप्शन वाइज लोग किस तरह हैं, और उसके अंदर सबसे बड़े चैलेंजेस ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स आप लोगों को क्या आए हैं? The fraud actually is extremely low. Perception जिससे खराब होता है वो होता है स्कैमिंग से, क्योंकि हमारी लिटरेसी लेवल लो है. हमारी लिटरेसी जब लो है तो हमारी डिजिटल लिटरेसी लो है. डिजिटल लिटरेसी लो है, उससे इवन लोअर है फाइनेंशियल लिटरेसी. गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, प्राइवेट सेक्टर के क्या लाइक गोल्स, मिशन, व्हाट आर योर सॉर्ट ऑफ प्लान्स, लाइक हाउ टू पुश बोथ ऑफ देम? 2030 में फॉर एग्जांपल हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले ऑन अ लाइटर नोट आई वुड वांट 2030 से बहुत पहले लोग ये कहना छोड़ दें कि पैसे इजी पैसा कर दो या जैस कैश कर दो. लोग कहें रास्त कर दो, रास्त से बड़ा रास्त. क्योंकि वो कलेक्टिवली सबके लिए एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल है. Guys, thank you so much for taking the time out. Before we dive into the conversation, today we want to talk about a lot of things, but generally जो हमारा digital infrastructure है, उसमें रास्त है, उसमें हम लोगों ने देखा एक क्वेश्चन मुझे एक दोस्त ने आने से पहले कहा कि यार पूछेगा ये हर चीज़ शुरू होती है नई अथॉरिटी शुरू हो जाती है, तो लाइक व्हाट एग्जैक्टली वी ट्राइंग टू डू, बिकॉज पिछली गवर्नमेंट में यू नो एक वो बड़ा था इकोसिस्टम. But if you can introduce yourself, like, you know, 10-20 seconds, who you are, what do you do, and how did you ended up in this world? Maybe we start from you. Sure. So thank you very much for having me. My name is Sharjeel Murtaza. I am the Chief Digital Officer at Karandas, Pakistan. So in very simple terms, हम basically जो financial ecosystem है पाकिस्तान का उसको digitally enable करने के लिए exist करते हैं as an entity. We have very generous funding from the Gates Foundation that we leverage as a grant instrument to enable innovation in the financial ecosystem. और इसी सिलसिले के अंदर रास्ट का आपने जिक्र किया, the Pakistan's national infrastructure, उसको भी इसी मॉडल के तहत डिप्लॉय किया गया और आज वो लाइव है for public's use. Okay. Jahanzeb. Thank you so much for inviting. I'm Jahanzeb Khan, a leading EasyPaisa digital bank. We are the first commercially launched digital bank in Pakistan. Prior to this, the pioneers in the payments space in Pakistan. Prior to this, I spent 20 years with JP Morgan Chase, primarily in digital banking and tech and fintech spaces in the North America and global roles. सही. इसके बाद मैं पूछूंगा कि वापस आप क्यों आए, बिकॉज लोग यहाँ से जा रहे हैं. सो बट डॉक्टर साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. I'll introduce myself on one condition कि आप ये सवाल मुझसे ना पूछेंगे. तो but having said that, अस्सलाम वालेकुम everybody. First of all, I'm Dr. Sohail Munir. I'm the founding chairperson for Pakistan Digital Authority. It's a newly founded body which established under an Act of Parliament in January 2025. We started functioning in September 26. And the idea is that we are living in a digital nation. There's a society around it. How do we enable that digital nation
for the citizens of Pakistan, for the well-being of our general citizens in Pakistan. So when we talk about a digital nation, there are three elements to it, or as I would put it, rather as the Parliament of Pakistan put it in their act, which was to enable a digital nation, enabling inclusive digital society, a vibrant digital economy, and a proactive digital governance. So right here is what a digital nation is, a digital society. So we live in a society around us, like it or not, we're living in a digital society. How do we enable that safely and securely for the citizens of Pakistan? Secondly, we are part of a digital economy. And when I say digital economy, there are two types. I would categorize it into two. One is the truly digital native economy. I am doing this podcast with you, TCM. You're most likely a digital native company. Netflix is a completely digital native company. Food Panda, on the other hand, would be a company which is serving physically, but there is a whole digital ecosystem around it. And somehow there is a belief somewhere that there is a huge potential in our youth. If we enable them, that is the only survival for Pakistan. And somehow people think that digital or digitization, or at least the decision makers, at least now have started to believe that that's one of the biggest opportunity, to the point that some of them are taking that as a magic bullet now. So how to get that balance is something which keeps me awake. And that was the reason that PDA was established. تھینک یو ویری مچ. جہانزیب, اگر میں آپ کے پاس آؤں, آپ نے باہر کی دنیا میں بھی کام کیا. ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کیوں آئے, نمبر ون. اینڈ وین یو ہیئر دا ورڈ ڈیجیٹل پاکستان, لائک اس کے اندر پھر اکانومی اینڈ لائک وہ ساری چیزیں ہیں, سب سے پہلا خیال آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اینڈ لائک اگین لائک تھنکنگ فرام اے ویری میکرو لینس, فرام اے گلوبل لینس. Yeah, so at the national economy level, think of the digital infrastructure as the railroad tracks, right? Without that, the bogies cannot run on it, right? So that's the criticality and the importance of laying the digital infrastructure, is for basic internet connectivity, which is taken for granted in the Western world. It's not taken for granted in Pakistan yet, right? Without mobile connectivity, you don't have access to data. You won't have access to democratization, which AI is bringing to the rest of the world. So if that infrastructure is not laid out, then the knowledge which exists and is now available to everyone regardless of the geographical boundaries is not going to be available. So that's the digital, jab hum digital infrastructure ki baat karte hain, jo DPI ki baat hui, that's the railroad tracks which need to be laid in the national economy. Then on top of that are the enablers, which are the bogies, which need to run on it. So that's the criticality and importance of without internet connectivity, financial services or any of the digital mediums are not going to work, right? So that's the importance of that. Then on top of it now comes the bogies, right? The quality of bogies which run on it. So the basic infrastructure is foundational. The Western world has achieved it, is much beyond it. Pakistan still needs to get there. Our quality of service on internet connectivity is pretty bad. Thanks to the 5G auction, I think the bandwidth will open. It's going to get the depth and the width across Pakistan. And for 21-year-old average population of the 111, which is one of the youngest, I think that's taken for granted now in the rest of the world. Hamara usme role phir aata hai कि once those railroad tracks are laid out, we need to provide now the best possible services sitting on top of those, right? Those are the service providers. We are the providing service in financial services, providing financial inclusion, and that is then becomes critical for the youth who do not want to now talk to people anymore. And if you've seen all the kids, including my kids, right, they're very good at typing, but not conversation. So that's the future way it is. And if we do not attune ourselves to that future, we're going to lose out. And we're going to lose out on AI also. The gap between the haves and the have-nots could potentially much increase further with the coming of AI, if we do not make those rails available and that knowledge available for everyone
which is now available across the board. So I think that's where, at the national macro level, that's how I can simplify and put together. Now, coming back to why I came, everyone, honestly speaking, has a bucket list of things they want to wish they could achieve in their professional careers. I think Allah ka shukar hai, in my bucket list of professional careers, I achieved that with the grace of God sooner or later, right? Uske baad, then the next thing comes, okay, now I've achieved that, what's next for me? Of course, one would want to give back where credit is due. And I give credit to my early education in Pakistan. It's very clear, right? The foundation was built in Pakistan. My values, ethics came from my upbringing. It doesn't change after 18, 19 years, by the way. So that's where it came from. So you owe back at least something back to what I had learned overseas, right? That's one. And then, of course, the family, you would want to pass that on to your kids also, which I did. I wanted them to experience and the values that I went through, so they have the strength to excel also and become a global citizen rather than be at one place. So I think that's at least the intention I had in coming back. And by the grace of God, at least I get the opportunities to help out where I can. شرجیل, آپ لوگوں کا کام جو ہے وہ ریسرچ کا اور ایڈووکیسی اور پالیسی سائڈ پہ آپ کام کر رہے ہیں. اگر ہم پاکستان کو کمپیئر کریں, ہم لوگوں کے جو نیبرز ہیں, اوبویسلی آئی نارملی ذرا پاکستان میں تو جی ویسٹ یہ کر رہا ہے یا یورپ میں یہ ہو گیا یا دنیا میں وہ ٹھیک ہے, ذرا تھوڑی سی دور کی میرے خیال سے وہ ہے, بٹ لائک جو ریجن کے اندر ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہے, جو گورننس کے اندر ڈیجیٹل ہے, اس کے ساتھ لائک ویئر از پاکستان اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ؟ ویری گڈ کویشچن. I'll start off by saying this کہ آج سے اگر ہم کوئی 10 سال پیچھے چلے جائیں, ایک ڈیکیڈ پہلے, تو ہم کافی پیچھے تھے کمپیریبل اکانومی سے بھی, اور ڈیولپڈ اکانومی سے تو آف کورس ہم بہت پیچھے تھے. پچھلے ڈیکیڈ میں اور اس ڈیکیڈ کو بھی فردر اگر آپ ڈائسیکٹ کریں ان دا لاسٹ 5 years, وی ہیو پکڈ اپ پیس کوائٹ سگنیفیکنٹلی. سو وی آر ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس میں پالیسی ایسپیکٹ کا بھی کافی کنٹریبیوشن ہے, بٹ ادر دین دیٹ جو ہمارا ایز اے نیشن آف ویژن ہے ٹو لے آؤٹ دا ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر, آئی تھنک جہاں زیب نے بہت اچھی اس کو ایک انالوجی دی ہے. اٹس جسٹ لائک ریل روڈز, اور یو کین ایون کال اٹس جسٹ لائک روڈ نیٹورکس. فیوچر کی آپ کی روڈز جو ہیں وہ آپ کی ٹپیکل روڈز نہیں ہیں, آپ کے جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے وہی آپ کی روڈز ہیں. اس پہ آپ کا پیسہ بھی موو کرے گا, اس پہ آپ کی انفارمیشن بھی موو کرے گی, اس پہ آپ کی آئی ڈیز موو کریں گی. دنیا میں آلریڈی موو ہوتی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. سو وی آر آن دیٹ پاتھ ناؤ. انفراسٹرکچر سسٹم سلوشنز آپ جتنے اچھی ڈیزائن کر لیں, بہترین سے بہترین ڈیزائن کر لیں, اسٹیٹ آف دا آرٹ سسٹمز آپ لے آئیں, اگر آپ پالیسی کو اس کے ساتھ کنڈیوسو نہیں کریں گے تو وہ بھی فیل ہو جائیں گے. گڈ تھنگ از دا ایکو سسٹم از کمنگ ٹوگیدر. us at Karandas, we do not just focus on implementation. So ہمارے obviously institution کے اندر multiple capacities ہیں. Research capacity is quite strong and we have contributed to the ecosystem in multiple ways in the recent past by helping the key stakeholders with development of some very crucial regulations and policies. Digital banking regulations کا میں اس لیے mention کرنا چاہوں گا because Jahan Zeb sitting here, CEO of the Pakistan's first digital bank, he would vouch for that. سو یہ وہ بھی ایک پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ مومنٹ تھا جب یہ پالیسی ڈیولپ ہوئی. اسٹیٹ بینک نے اس کو فلی آف کورس اون کیا, رول آؤٹ کیا, این او سیز ایشو کیا, اور آج ہم ڈیجیٹل بینکس کی ایکچوئل ریالٹی دیکھ رہے ہیں. سو پالیسی کے اندر بھی کام کیا جاتا ہے. ایڈووکیسی آف کورس بہت ضروری ہے کہ آپ ایک اچھی چیز بنا بھی دیں, پالیسی بنا بھی دیں تو آٹومیٹکلی تو وہ انسٹیٹ نہیں ہوگی. یو نیڈ ٹو فائنڈ دا رائٹ نیٹورک, دا رائٹ پیپل, یو نیڈ ٹو گو اینڈ کنونس دیم, یو نیڈ ٹو پریزنٹ دیم ریئلی اسٹرانگ بزنس کیسز کہ عام آدمی کے لیے, عام سٹیزن کے لیے کیا فائدہ ہے, اکانومی کے لیے کیا فائدہ ہے, حکومت کے لیے کیا فائدہ ہے. پاکستان کے جو چیلنجز ہیں بہت سارے, ان میں سے کون کون سے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں کس پالیسی سے. سو ان چیزوں کو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام پالیسی سائڈ پہ بھی کیا جاتا ہے. ریسرچ سائڈ سے آف کورس اسسٹنس لی جاتی ہے. ریگولیشنس ڈیولپ کرنے میں ہم لوگ کافی رول پلے کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آف کورس جن میں نے اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹمس کی بات کی, ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر, راست ہماری پہلی لیئر ہے, پہلا وہ سسٹم ہے, پہلا وہ پلر ہے پاکستان کا جو ڈی پی آئی ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کے لیے مطلب اس کی
ایمبٹ میں آتا ہے. سو اس کو ڈیولپ کرنے میں اسٹیٹ بینک کی آف کورس اگین اسٹیٹ بینک نے اس پہ پوری لیڈ لی, ان کی اونرشپ رہی, ان کے ساتھ مل کے گیٹس فاؤنڈیشن کی فنڈنگ کو یوز کرتے ہوئے آئی تھنک وی ہیو اچیوڈ اے گریٹ مائل اسٹون وچ ہیز ریئلی سیٹ دا سین کہ اب اس کے بعد جو نیکسٹ لیئرز آف ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کی آنی ہیں اور آنی چاہیے, جس کے اوپر ڈاکٹر سہیل کی جو اتھارٹی ہے, پاکستان اتھارٹی, وہ بھی اس پہ فلی فوکسڈ ہے. آئی تھنک ہمارا کیچ اپ جرنی جو ہے وہ کافی تیز ہونے والا ہے, اینڈ ان شاء اللہ ان دا نیکسٹ فیو ایئرز وی ول بی سین ایز اے فورس ان دس اسپیس ان دا ورلڈ. ڈاکٹر صاحب جو کیچ اپ جرنی ہے ہمارا, وہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ابھی؟ بیکاز ایک تو یہ نا کہ ہم نے کیچ اپ تو کرنا ہے, وہ ذرا کم ہے, زیادہ ہے, وہ لیئرز ایک الگ ہیں. بٹ اگین جب ہم نمبرس آئی ٹی منسٹری سے سنتے ہیں, ہمیں ایک نمبرز ملتے ہیں, ہم لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے سنتے ہیں, وہ ایک نمبرز ملتے ہیں, اور پھر ایک ریالٹی ہے جو آن گراؤنڈ ایک عام بندہ یا جو کارپوریٹ سیکٹر فیس کر رہا ہے. سو جب پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کو جب آپ لوگ وہ کر رہے تھے سارا, تو ویئر از پاکستان اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ لائک ان ایکچوئل ٹرمز؟ دیکھیں, ایک چیز ہے کہ آئی مین گراؤنڈ ریئلٹیز کرنٹلی ویئر وی آر was not very promising. There is momentum and very positive momentum based on ہمارا اس وقت current, especially because of the youth bulge, and ایک گروتھ نظر آئی ہے, یہ فوکس رہا ہے what I would call knowledge economy. That has been an opportunity for Pakistan, اور سب سے زیادہ اس کے اوپر ہم تکیہ بھی اس کے اوپر کرتے رہے. ہر گورنمنٹ پچھلے 20 سالوں سے ایک چیز کے اوپر فوکس کرتی رہی کہ ہم نے ٹیکنالوجی ایکسپورٹس بڑھانی ہے. وہ نمبرز ڈپینڈ آن ہو یو آسک, 4 ارب روپے سے لے کے 6 سے 7 ارب روپے تک ہیں. میں یہ 2 نمبر اس لیے دیتا ہوں کہ آفیشیل جو نمبرز ہیں وہ تقریباً لٹل بٹ لیس دین $4 بلین ہیں, جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے آپ کے جی ڈی پی کو, جسٹ یور نالج اکانومی ایکسپورٹس, جسے آپ آئی ٹی ایکسپورٹس بھی کہہ لیں. نمبر وہ زیادہ اس لیے ہیں کہ اس میں میجورٹی ہوتا یہ ہے کہ میری کمپنی ہے چھوٹی سی, وہ پاکستان میں اس کی امپلائیز ہیں, وہ یو اے ای میں یا یو ایس میں اس کی ایک مارکیٹنگ کمپنی ہوگی, تو اسے جب وہ سیل کی ہے تو وہ $200 کی سیل کی, اس کی کاسٹ جو تنخواہیں تھیں وہ $125 تھی, تو جو پیسے پاکستان آئے وہ $125 آئے, بٹ ایکچولی اس کی جو کنٹریبیوشن تھی وہ ریلی $200 تھی. سو آئی مین دس رینج از فرام 4 to 7 بلین, 4 بلین کے قریب ہے جو پاکستان میں پیسے آ رہے ہیں. ایک ڈیزائر گورنمنٹ کی یہ ہے, پرائم منسٹر کی بھی یہ رہی ہے کہ یہ 25 ارب تک جائے. دا کنٹریبیوشن ٹو جی ڈی پی آف ڈیجیٹل, دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی وانٹ کہ 25 بلین تک. وہ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ایک بڑا میجر کوشچن ہے. یہ تقریباً 5.6 ٹریلین روپیز کا گیپ ہے جو بیچ میں آتا ہے. اچھا, ایک طرف اس کے اوپر بڑا فوکس رہا کہ ہم اس کو اپنی سافٹ ویئر ایکسپورٹس کو یا نالج اکانومی ایکسپورٹ کو بڑھائیں. دوسری طرف ایک نیا اس میں ڈائمینشن آئی وچ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جہاں پہ بہت ساری چیزوں میں آسانیاں پیدا کر رہی ہے, وہاں پاکستان کے اس نمبر کے لیے سب سے بڑا تھریٹ بھی وہ ہے. وہ اس لیے کہ آج ہماری زیادہ تر جو یہ نالج اکانومی ایکسپورٹ یا سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہے وہ زیادہ تر ہے لو اینڈ بزنس. ایک بچہ ہے وہ آئی ٹی یونیورسٹی سے ڈپلوما کرتا ہے اور وہ ویب سائٹ بنانا سیکھتا ہے. آج یا پچھلے سال وہ اس ویب سائٹ کو ایک یو ایس کمپنی کو بیچتا ہے اس کی سروس, اور $500 چارج کرتا ہے ایک ویب سائٹ بنانے کا, رائٹ. آج میں جا کے $9.99 کی ایک سبسکرپشن لیتا ہوں اور اس میں 200 ویب سائٹس بنا لیتا ہوں. تو میرا جو میجر بزنس ہے نالج اکانومی ایکسپورٹ کا, وہ اس وقت رسک ہے بیکاز آف اے آئی. اور اے آئی انٹرسٹنگلی جس اسپیڈ سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اٹس ویری ہارڈ ٹو ایون کیپ پیس. آپ میں سے آپ کی جو آڈینس ہے وہ زیادہ تر لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو جاننا شروع کیا انہوں نے جب چیٹ جی پی ٹی آیا. چیٹ جی پی ٹی ریلیز ہوا تھا 30 نومبر 2022. آج 1200 دن نہیں ہوئے ریلیز ہوئے ہوئے. تو جس کو آپ لوگ اے آئی سب کہتے ہیں, عام پبلک اے آئی, عام لوگ اے آئی کہتے ہیں, اس کو آج 1200 دن نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, اٹس اے ٹیکنالوجی ایٹ اٹس انفینسی, بٹ اس کی ڈسرپشن آپ کے سامنے ہے.
آج آپ کس طرح چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کو یوز کرتے ہیں. اگلے 100 دن بہت فرق ہوں گے, اگلے 200 دنوں سے بہت زیادہ بہت فرق ہوں گے. آج وہ بچہ جو پھر ایک ویب سائٹ بیچ پا رہا ہے, آئی کین گارنٹی کہ وہ اگلے 200 دن میں نہیں بیچ سکے گا. آپ کا 90% آف دس بزنس از ایٹ اے رسک آف بینگ ڈسرپٹیڈ, اور آپ کا بیلنس آف جو ٹریڈ ہے اس کے اندر یہ بڑا میجر کنٹریبیوشن پلے کرتا ہے. دیٹس اے بگ رسک. آن دی ادر اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹائزیشن سے فوائد کیا ہوئے ہر سیکٹر کے اندر. افریقہ میں ایگریکلچر ڈیجیٹائزیشن سے اپ ٹو 40% ییلڈ امپروو ہوئی. پاکستان میں کچھ اسٹارٹ اپس نے کام کیا ویٹ میں اور رائس کے اوپر, اور جہاں انہوں نے ڈیجیٹائز کیا, ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز کریٹ کی, وہاں پہ سملر نمبرز دیکھے گئے. ایس ایم ای سیکٹر, اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کو آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کو ڈیجیٹائز کرتے ہیں تو گلوبل ایوریج یہ ہے کہ 25% تک پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. آئی مین دیز آر یور ریئل نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں. پورے ملک کے اندر 3 قسم کی ہاؤسنگ ہے, یا تو وہ رورل ہے, یا وہ اربن ہے. اربن میں یا وہ ان پلانڈ ہے یا پلانڈ ہے. پورے پاکستان کی جو پلانڈ ہاؤسنگ ہے وہ 4.5 ملین 45 لاکھ گھر ہیں, یونٹس ہیں, اینڈ دیٹ از دا ٹوٹل پلانڈ ایریا آف ہاؤسنگ ان پاکستان ٹوڈے. 0.3% از یور مورگیج ٹو جی ڈی پی ریشو. بینکر سامنے بیٹھے ہیں, دنیا کے سب سے کم اس وقت ہے. امیجن دا امپیکٹ کہ اگر آپ ڈیجیٹائز کر کے پورا ایک مورگیج ایکو سسٹم انیبل کر پاتے ہیں, تو دا امپیکٹ ٹو دا اکانومی. آئی بن ٹاکنگ ٹو اے فیو بلڈرس, یہ امپیکٹ $1 ٹریلین پہ جا رہا ہے. یعنی کہ دس از دا سگنیفیکنٹ امپیکٹ دیٹ یو کین سی. جسٹ صرف ایک ہاؤسنگ سیکٹر کو لیتے ہیں تو ہم نے 12 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے جس کے لیے ہم نے ڈیجیٹائزیشن پلان بنا رہے ہیں. اس کے اندر ایگریکلچر اینڈ فوڈ ہے, اس کے اندر ہاؤسنگ اینڈ ریئل اسٹیٹ ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, انڈسٹریز ہیں. تو دیر 12 سیکٹرز وچ یو ورکنگ آن, اور ہر سیکٹر کے اندر بڑا ایک سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہے. جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ بٹ یہ کرنے کے لیے کریٹیکل چیز ہے کہ آپ نے ڈیجیٹائز کرنے کے لیے کچھ آپ کو کامن بلڈنگ بلاکس چاہیے. جس طرح ایک ریلز بنتی ہیں, سڑکیں بنی, دوز آر یور کریٹیکل انفراسٹرکچر. تو جب 80s میں اور 90s میں پاکستان میں موٹر ویز بنے, یو سو سگنیفیکنٹ امپیکٹ, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے. سملرلی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر چاہیے. اچھا, ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر جسے ہم کہتے ہیں, اب وہ جسے ڈی پی آئی کہا جاتا ہے, اس کی 2 بڑی میجر ایگزامپلز دنیا میں تھیں جو ہر کوئی جن کو ریفر کرتا ہے. ایک ارلی 2000s میں اسٹونیا تھی جس کو ایکسپورٹ اسٹونیا کے, اور دوسرا جو کہ 2010s میں انڈیا. تو دیر واز سم تھنگ دیٹ واز کالڈ انڈیا اسٹیک. اب ہمارا جو ڈی پی آئی جس کو ہم پاکستان میں بلڈ کر رہے ہیں, اس کا جو سب سے ایک میجر کمپوننٹ تھا جس کے اوپر بات ہو رہی ہے, جو کار انداز نے فنڈ کیا, بعد میں اسٹیٹ بینک نے اسے لانچ کیا, دیٹ از کالڈ راست, جو کہ ہمارا پاکستان کا پیمنٹس لیئر ہے. اینڈ الحمد للہ دیٹ از اے میجر سکسیز اسٹوری, یعنی کہ دے کین ٹیل یو دا نمبرس. اور ایک کیش لیس انیشیٹو پاکستان, تو یہ سین کہ اس کی بہت اچھی اپ ٹیک ہے. ایک بڑا کریٹیکل لیئر اس کے اندر تھا جو اب ہم نے بلڈ کرنے جا رہے ہیں, اس کا نام ہے وصل, اینڈ دیٹ از دی پاکستان's ڈیٹا ایکسچینج لیئر, جس کا فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے کہ میرا ڈیٹا میری ذات کے حوالے سے وہ میری ملکیت ہے, وہ شیئر ہوگا, کوئی یوز کر سکے گا میری کانسنٹ اور میری پرمیشن سے. مگر جس کے پاس آج وہ پڑا ہے وہ کسٹوڈین ہے اس کا, اور وہ میری کانسنٹ سے شیئر کرے گا پبلک انٹرسٹ میں, بٹ وہ ایکسچینج ہو سکے گا. تو اگر میرا آئی ڈی کا ڈیٹا ہے وہ نادرہ کے پاس پڑا ہے, میرا کرنٹ ایسٹس اثاثہ کسی اور ادارے کے پاس پڑا ہے, ایزی پیسہ بینک نے مجھے لون دینا ہے, آج وہ پروسیس جو ہے میں جاؤں گا, پیپر ورک کروں گا, کئی دن کا وہ پروسیس ہوگا. اگر یہ ایک ڈیجیٹل ریلز جو جسے ہم ڈی پی آئی کہہ رہے ہیں, جب وہ انیبل ہوگا تو ہوگا یہ کہ ان کے پاس میں نے ریکویسٹ انیشیٹ کی, ریلیونٹ انفارمیشن ان کے پاس گئی, اور اس کی بیسس کے اوپر انہوں نے سیفلی آٹومیٹکلی وہ ٹرانزیکشن کر لی. اور اس میں ایک اور بھی فرق آئے گا. ان کا قانون کہتا ہے لیٹ سے کہ میری عمر 18 سال سے اوپر ہونی چاہیے
for him to give me that loan, ٹھیک ہے, let's say اگر وہ requirement ہے, تو it is none of his business کہ میری ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ جو ہے 3 جون 1960 ہے. دیٹ از نن آف ہز بزنس. آج میری برتھ ڈے بائی دا وے. تو واٹ از مور امپورٹنٹ ٹو ہم از کہ میں 18 سال سے اوپر ہوں. تو انہیں صرف وہ انفارمیشن چاہیے بنسبت اس کے کہ میں اپنے شناختی کارڈ کی کاپی اس کو دوں اور وہ پھر ابیوز بھی ہو. تو دس از واٹ ڈیٹا ایکسچینج لیئر از گوئنگ ٹو بی. جان صاحب, آپ لائک یو گائز ود دا فرسٹ بینک ڈیجیٹل, اور ظاہر ہے اس ٹائم تو اتنی میرے خیال سے انفراسٹرکچر اور وہ شاید گورنمنٹ لیول پہ بھی ڈسکشن نہیں تھی. ظاہر ہے وین وی ٹاک اباؤٹ دا انفراسٹرکچر اور اڈاپشن فرام اے پالیسی اینگل یا گورنمنٹ اینگل, تو وہ ایک ظاہر ہے تھوڑی سی اور طرح کی ڈسکشن ہے. بٹ جب آپ لوگ ایز اے بینک جو پریکٹیکلی کر رہے ہیں اور لائک پورے پاکستان میں گاؤں دیہات سے لے کے اربن شہروں تک, ہاؤ ڈو یو سی اٹ اڈاپشن وائز, لوگ کس طرح ہیں, اور اس کے اندر سب سے بڑے چیلنجز اوور دا لاسٹ فیو ایئرس آپ لوگوں کو کیا آئے ہیں؟ اور if you just look at Easy Paisa, we are more than 60 million registered account holders, جس میں سے کوئی 23 ملین جو ہیں وہ منتھلی ایکٹیولی ٹرانزیکٹ کرتے ہیں تھرو آ پلیٹفارم. ہم نے پچھلے سال, جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا آف اسکیل, کہ آلریڈی یہ پاکستان میں کام ہو رہا ہے, ہم نے, اینڈ وی آر دا لارجسٹ ان دس ڈومین, وی ڈیڈ مور دین 5 بلین ٹرانزیکشنس لاسٹ ایئر, which is majority of the digital transaction share میں وہ کوئی almost 28% of total transaction share in the banking circle بن جاتا ہے. That means almost 1/4 of the transactions going through the banking circle is going through Easy Paisa platform, right? And doing business of more than 16 trillion rupees, right? So that shows that the scale is there in Pakistan. But there's plenty of opportunity also because the cash in circulation still is so high and it continues to grow. Uske reason jo hai primarily is the trust. I think the first thing, and when I call out the trust, the first opportunity which I see in Pakistan across all private sector is lack of good customer experience. I think none, I quote it several places, none of the private sector companies would even rank, unfortunately, beyond the 25th percentile on a global scale in customer experience. That's how bad is the customer experience. But what that means is that's how much the opportunity is there. Also, just by doing basic good customer experience, the opportunity is humongous. بٹ جو کسٹمر ایکسپیرینس بھی ہے, از اٹ کہ انفراسٹرکچر کے بھی اس میں مسئلے ہیں, اور از اٹ موسٹلی کہ جو فزیکل مطلب کسٹمر سروس ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, یا دونوں اپنی؟ I think it's both. It's not only the service mindset which is missing to begin with. It's the infrastructure which also doesn't have, I would say, the 4/9 stability which is expected of in the rest of the world, right? And then the culture is not even there, and then this has never been the priority as well. You would not hear a single CEO or most of the private sector leaders even talk about this as one of the biggest things. So customer experience is one, to gain the trust of the customer, and second is strengthened risk and fraud controls in place, which are again very basic in practice in Pakistan, right? For example, I'll give you an example. If somebody is transacting on an app in Lahore and traditionally does those transactions from a singular city, and at the same time we see a login from another geographical city, there should be a prompt for higher authentication. What that means is کہ جی اگر کوئی ٹرانزیکٹ کوئی ایک شہر سے کنسسٹنٹلی کر رہا ہے, رائٹ, اگر وہ سڈنلی لاگ ان آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کسی اور شہر سے یا لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ سے, تو یہ بڑی بیسک پریکٹس ہے ان دا ڈیولپڈ ورلڈ کہ یو ٹیک دیم تھرو اے ہائر اوتھینٹیکیشن لیول, رائٹ, کہ جی ان سے آپ اس میں ان سے یا انگوٹھا ایپ پہ لگوا لیں یا ویڈیو یا فیشیل آئیڈینٹیفیکیشن کر لیں, تاکہ دا فراڈ اینڈ دا اسکیمز ایٹ لیسٹ دیر از سم لیول آف کنٹرول. Now, scams کا ایک اور ریزن ہے, the fraud actually is extremely low. If you count the actual fraud happening,
In the financial institutions, it's extremely low. It's 0.00%. In Easy Paisa, it's extremely low. It's in like many 0%. The perception जिससे ख़राब होता है वो होता है स्कैमिंग से. स्कैमिंग का मतलब है कि क्योंकि हमारी लिटरेसी लेवल लो है, हमारी लिटरेसी जब लो है तो हमारी डिजिटल लिटरेसी लो है. डिजिटल लिटरेसी लो है, उससे इवन लोअर है फाइनेंशियल लिटरेसी. So imagine at 3 different layers how low will be the financial literacy. It's almost 10 to 15% is the financial literacy. तो जब आपको कोई कॉल करके पूछता है कि जी ये आपको वन टाइम पासवर्ड आया, ये बता दें, ये मैंने ही भेजा है, और आप बता देते हैं, राइट, तो आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन या वो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म खुद ही आपने स्कैमर को दे दिया. तो ये यहाँ आपका URL जो है, आप देख नहीं रहे कि URL में वो उसी इंस्टीट्यूशन का URL है या उसमें URL से आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो URL स्कैमर इस्तेमाल कर रहा है. तो अगर आप उसमें सारी खुद ही इंफॉर्मेशन डाल देंगे तो वो स्कैम हो जाएगा. तो ज़्यादातर इंसिडेंट्स पाकिस्तान में स्कैमिंग के हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस. एंड कस्टमर एक्सपीरियंस नाउ अनेबल इट एट अ डिजिटल लेवल कि जो हम पर्सनल लेवल पे देते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर ब्रांच में जाके, वो अब हमारे बच्चों ने ब्रांच में जाके वो पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर से बात नहीं करनी. अब उसे वही रिप्लेसमेंट चाहिए डिजिटल एंटिटी के थ्रू, whether it's digital avatar, whether it's digital AI assistant or an agent. That's what they want to communicate. So we need to be able to provide that level of trust. लेकिन अगर एक यंग बच्चा ये देख रहा है ना, वो आगे से आई थिंक उसके जहन में जो पहला क्वेश्चन आएगा कि व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, बट हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू डू ऑल ऑफ दिस आफ्टर AI. मतलब मैंने भी क्लॉड शुरू किया है, तो मैं क्लॉड कोवर्क में जाके कोड में जाके ऐसे ऐसे वो डैशबोर्ड्स बना रहा हूँ कि मुझे अपने ऊपर जो है ना वो कि यार मतलब वाओ दिस जस्ट लाइक अमेजिंग. सो आफ्टर लाइक सो मैनी ईयर्स कि अब दुनिया मतलब बहुत आगे जाके, तो वाई आर वी स्टिल लाइक सॉर्ट ऑफ स्टक देयर? लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम? इज द प्रॉब्लम कि वी डोंट हैव मनी? ऑब्वियसली इफ़ यू आर अ बैंक तो पैसे तो आपके पास हैं, एक्सपर्ट्स भी आपके पास होंगे, आप करना भी चाह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है शायद उस तरह नहीं है, तो व्हाट्स स्टॉपिंग अस? आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वहाँ नहीं है. Let me share. Relatively speaking, fiber connectivity, internet connectivity, when it's weak, your transaction is going to get stuck somewhere, right? आप कहीं देहात में जाएं, आप ट्रांजैक्शन की कोशिश करें, वहाँ बैंडविथ लो हो और आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, you're going to blame that digital is not safe, and that's not the issue. The issue is the mobile foundational कि रेल रोड ही वहाँ टूटी हुई है या उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस ही इतनी अच्छी नहीं है कि द अदर सर्विसेज आर गोना फेल, राइट? सो एक तो फाउंडेशन लेवल पे द इंफ्रास्ट्रक्चर विद द DPI हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड इज़ वर्किंग वेल विद द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एंड द रेगुलेटर्स विद दोज गोल्स कि जी उसको स्ट्रेंथन करना, क्योंकि उससे लेवल ऑफ ट्रस्ट बढ़ता है. अगर एक ही हमने बाहर जाके QR कोड लगाए, राइट, QR कोड में एक ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, उसी के ऊपर वो स्टिकर लगा देते हैं और अपना नंबर लिख देते हैं कि इजी पैसा मुझे इधर कर दो, जबकि वो भी इजी पैसा के थ्रू जा रहा है और वो भी इजी पैसा के थ्रू जा रहा है, क्योंकि वो बैंडविड्थ वहाँ क्यों अनफॉर्चुनेटली अगर वहाँ उसके फ़ोन की बैंडविड्थ नहीं थी, उसको उस मोबाइल प्रोवाइडर से उस टाइम पे सिग्नल नहीं मिल रहा था एज एन एग्जांपल, तो उसने कहना है कि मेरी सर्विस इज़ नॉट वर्किंग. देयरफॉर, राइट, it's important about understanding the jobs to be done, right? कि उस टाइम पे हम उसकी जॉब फुलफिल कर रहे हैं जो कि उसकी जॉब है कि उसने उस टाइम पे वो चीज़ खरीदनी. अगर वो चीज़ फेल हो जाती है तो वी हैवंट बीन सक्सेसफुल. उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिटिकल. वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? The other one, I think, which comes second is the public-private sector partnership, which now I think these days is going well with the Prime Minister's cashless initiative. There's a good mix of policymakers, of private sector representation, and also regulators in there. So all three are sitting on the same table and defining the goals with KPIs, which we are moving towards. Ab uske baad, trust will be gained over time. Right, so it's the level of trust that we need to embed in our customers कि customer trust कर सके कि जी branch अगर बनी हुई है, right, उसके पीछे जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वही है, बेशक वो ब्रांच हो के ना हो. लोग समझते हैं कि अगर ब्रांच बनी तो ये सेफ़ है और अगर ब्रांच नहीं बनी तो ये सेफ़ नहीं है, जबकि ये कम्प्लीटली इट्स अ कम्प्लीट फैलेसी,
right? اور پاکستان میں برانچ نیٹورک per 100,000 customers is pretty low. So that means we don't have a choice but to move towards digital. اور اس کے لیے the digital fiber becomes important. جیسا ہم ریل روڈ کی بات کرتے ہیں نا, ہم نے روڈ انفراسٹرکچر M2s کی بات کی, اب ہمیں بات کرنی چاہیے فائبر لے آؤٹ کی ان پاکستان, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی, الیکٹرانس کی, جو کہ دنیا میں اب اے آئی میں چپ ڈیزائننگ اور اس وقت سب سے بڑی از اباؤٹ دا اویلیبلٹی آف میموری اینڈ چپس. از دا سیم تھنگ ناؤ وی نیڈ ٹو بی ٹاک اباؤٹ دا ابلٹی ٹو موو الیکٹرانس فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی دا فاسٹسٹ, دا چیپسٹ اینڈ دا اسمارٹسٹ وے ٹو ڈو سو. وہ ہم کر پائیں گے ود دا فائبر لے آؤٹ, رائٹ. وہ فائبر لے آؤٹ ہوگی, فاؤنڈیشن ہوگی, اس سے ہم 4 nines اویلیبلٹی پرووائڈ کر سکیں گے کسٹمر کو. وہ 4 nines اویلیبلٹی اس پہ پرووائڈ کر سکیں گے, اس کا ٹرسٹ بڑھے گا کہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں کہ یہ میرے فون سے پیسے غائب نہیں ہو جائیں گے. ہاؤ ڈو وی انسینٹیوائز اینڈ انکریج پیپل ٹو یوٹیلائز the digital means more than the cash, right? That becomes critical کہ وہ policy makers کی ہمیں اس میں help چاہیے. شرجیل, جو جیسے جہانزیب نے کہا کہ یہاں کے جو مسائل 4-5 اڈاپشن ہے, فائنینشیل لٹریسی ہے, سروسز ہیں, یہ ساری چیزیں انڈیا میں بھی مور اور لیس ظاہر ہے شروع میں یہی ہوگا. بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یورپ یا یو ایس. سو ان لوگوں نے اتنا جلدی اس کو کیسے کیٹر کیا ہے؟ بیکاز ابھی آئی مین پاکستان میں بھی آئی ریممبر اس دن وہ کوئی, میں گاڑی میں جا رہا تو مانگنے ہے, میں نے کہا آئی ایم سو سوری میرے پاس کیش نہیں. کہتے سر ایزی پیسہ کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. آئی واز لائک شیور, یو نو. تو کسی حد تک آ رہا ہے اوبویسلی, بٹ وائی آر وی اسٹل لائک ویری مچ لائک بیہائنڈ, لائک یو نو, اگین ناٹ جسٹ لائک گورنمنٹ یا اس سائڈ پہ, لائک فرام دا آڈینس سائڈ ایز ویل. اچھا دیکھیں, اس کے اندر بھی میں ایک چیز آج کلیریفائی کرنا چاہوں. سو ٹو سیٹ دا کانٹیکسٹ, ہم نے نیبرنگ کنٹری کے سسٹم کی بات کی ہے, بالکل ایبسلیوٹلی ویلڈ پوائنٹس. اگر آپ اس سے کمپیئر کریں ہمارے راست پیمنٹس انفراسٹرکچر کی جرنی کو, آپ ایئر ٹو ایئر کمپیئر کریں, تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت جلدی وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں پر ہیں. نو, اٹ ہیز بن اے لانگ ڈیفیکلٹ جرنی فار دیم ایز ویل. But they started earlier. They started much earlier. So if you do a comparison and the data is available on the web, آپ سال بائی سال اگر کمپیریزن کریں گے تو ایکچولی راست کی جو اڈاپشن ہے وہ فاسٹر ٹریجیکٹری یا پیس کے اوپر ہے ان کمپیریزن. ٹو گیو یو کانٹیکسٹ, آج پاکستان میں ایون دو کہ ابھی بالکل ہم کہتے ہیں انفینسی میں ہم ڈیجیٹلائزیشن آف پیمنٹس لینڈسکیپ کے حوالے سے, اس وقت راست 8 سے 9 ملین ٹرانزیکشنز ڈیلی پروسیس کر رہا ہے. دیٹ از اے سگنیفیکنٹ والیوم. ہر چوتھے دن تقریباً 1 کھرب روپیہ 1 ٹریلین روپیز گیٹس پروسیسڈ تھرو راست. کمپیئر دس ٹو وین راست واز لانچڈ تقریباً 4 سال پہلے. پہلا 1 کھرب روپیہ جب ٹرانزیکٹ ہوا تھا تو وہ 362 ڈے تھا, 362 دن لگے تھے لانچ ہونے کے بعد پہلا 1 ٹریلین مکمل کرنے میں. آج ہر چوتھے دن 1 ٹریلین روپیہ راست سے گزرتا ہے. سو دیٹ از اے کلیئر سائن, جس کا ایک آپ کو پہلے انڈیکیشن جہانزیب نے بھی دی کہ اسکیل کرنے کے اندر اپرچونیٹیز ایبسلیوٹلی دیر. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹائم لیتی ہیں, اٹس پارٹ آف دا جرنی. اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے آپ رائٹ قسم کے انسینٹیوز, پالیسی فریم ورکس اگر ان پلیس لے آئیں تو اٹ کین ایکسپیڈائٹ دا ہول جرنی. اگین اس وقت پاکستان میں اس پہ مومنٹم آئی تھنک ہیز بن اٹس دا اسٹرانگیسٹ سو فار. پرائم منسٹرز کیش لیس انیشیٹو کی بات کی جہانزیب نے. I think it is probably first of its kind forum جہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نظر آ رہی ہے, اور یہ صرف ٹیبل کے ارد گرد بٹھانے کے لیے اور فوٹو آپ کے لیے نہیں ہے. پیپل آر بینگ ہرڈ. پرائیویٹ سیکٹر از ہیئر, دے کین واؤچ فار اٹ, اینڈ مینی ادر پرائیویٹ سیکٹر پلیئرز آر دیئر ٹو. سو پیپل آر بینگ ہرڈ, ایکشنز آر بینگ ٹیکن اکارڈنگلی. ہم ایز کار انداز, ہمارا جو کی مینڈیٹ ہے وہ ہے ٹو انکریز فائنینشیل انکلوژن. فائنینشیل انکلوژن بیسک سینس میں کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ ہو, بٹ وہ تو ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. ہم لوگ اب فوکس کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹ تو ہوں لیکن وہ اکاؤنٹ یوز بھی ہوں. یوز کرنے کے اندر ٹرسٹ از اے کی فیکٹر. ٹرسٹ ہونے کی ساری وجوہات جہاں ہم نے بہت اچھی ایکسپلین کر دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سپلائی سائڈ ہے, سپلائی سائڈ جنہوں نے سروسز میسر کرنی ہیں عام پاکستانی کو, پاکستانی کی لٹریسی, فائنینشیل لٹریسی کم ہے, ڈیجیٹل لٹریسی کم ہے, شور, بہت سے پروگرامز ہم بھی کر رہے ہیں اس کار انداز,
پرائیویٹ سیکٹر بھی خود سے اب لیڈ لے رہا ہے. اسٹیٹ بینک کا تو ایک پورا اس پہ فریم ورک موجود ہے. سو اب لوگوں کو فائنینشلی لٹریٹ اور ڈیجیٹلی لٹریٹ کرنے کی بھی پوری ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر اب انوویشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ہونی ہے. گورنمنٹ کا یا پبلک سیکٹر کا کام ہے کہ یہ لارج اسکیل کمپلیکس انفراسٹرکچرس کو بنانا. راست از این ایگزامپل, وہ بن چکا. اس کے اوپر انوویشن کی لمٹ اسکائی از دا لمٹ. پرائیویٹ سیکٹر اس پہ انوویٹ کرے گا. فٹ فار پرپز پروڈکٹس دے آر اسٹل مسنگ. جو ہمارے موبائل والیٹ آپریٹرز ہیں انہوں نے اس اسپیس کے اندر بہت زبردست کام کیا ہے. اس کی وجہ سے فائنینشیل انکلوژن کو بھی کافی زیادہ سپورٹ ملی ہے. بٹ وی اسٹل ہیو اے لانگ وے ٹو گو. سو فائنینشیل پروڈکٹس جو لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہوں, لوگوں کی افورڈیبلٹی کے مطابق ہوں, ان کا آنا. اور اس کے بعد فرام اے کاروبار پرسپیکٹو بھی اگر آپ دیکھیں تو ویلیو پراپ پوری دنیا میں ڈیجیٹل پیمنٹس نے ایکسپلوڈ کیا بیکاز بزنسز نے ریئلائز کیا دیٹ دے ور ایبل ٹو سیل مور. ویری سمپل کیس اسٹڈی آپ کو مل جائے گی. اس کے اندر یہ ڈسکس یہ کیا جاتا ہے کہ کافی شاپ سینیریو ان اے ویسٹرن کنٹری, اس نے دیکھا کہ صبح جب میں کافی سرو کرتا ہوں تو جو کیش ٹرانزیکشنز ہیں اس میں ان اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم آئی کین اونلی سرو ایکس اماؤنٹ آف کسٹمرز. جب میرے پاس ڈیجیٹل پیمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں, کیو آر ہیں یا ٹیپ اینڈ پے ہیں, تو میں اپنی کیو جلدی موو کر سکتا ہوں. سو دے ور ایبل ٹو سیل مور. ڈیجیٹل پیمنٹس ایک بہت ہائیلی کریڈیبل فٹ پرنٹ ہے. آپ کے انفراسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے انٹرآپریبلٹی انیبل ہو چکی ہوئی ہے. پاکستان کے تمام فائنینشیل انسٹیٹیوٹس جو اسٹیٹ بینک سے ریگولیٹڈ ہیں وہ راست سے کنیکٹڈ ہیں. کسی کو کوئی چیلنج نہیں ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ کون سا بینک اکاؤنٹ کسی اور بینک کے کون سے اکاؤنٹ کے اندر پیسے انسٹنٹلی ٹرانسفر نہ کر سکتا ہو. دیٹس ناٹ دیر اینی مور. سو دیٹ ہنڈرنس از گون. اب کاروبار اگر اس کو اڈاپٹ کریں گے, لوگ اس کو استعمال کریں گے, تو وہ چھوٹے کاروبار ہیں ان کا فٹ پرنٹ کریٹ ہوتا ہے جس کو یوز کرتے ہوئے دے کین ایکچولی ایکسیس فارمل کریڈٹ. اس سے پھر مارکیٹ میں مزید کمپٹیشن ڈیولپ ہوگا. آئی ایم شیور فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ول کم اپ ود مور انوویٹیو فائنینشیل پروڈکٹس, مور کمپیریٹیو پروڈکٹس. پرائسنگ ڈرائیو ہوگی. ڈاکٹر صاحب جو گورنمنٹ کی سپورٹ ہے ظاہر ہے وہ کرا کے تو میرے خیال سے ظاہر ہے ادھر ہی ہم لوگ آتے ہیں. اینڈ وی ہیو سین کہ ہر 6 مہینے سال بعد پی ایم جو ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی چیز اناؤنس کر دیتے ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ آئے, ایوری ون اسٹارٹس سارٹ آف اسکریچ. آج سے 6-7 سال پہلے ڈیجیٹل پاکستان آیا, ابھی اسی کا وہ آپ مطلب مکسچر ایک چیز ہے, پھر اس کے نیچے ایک اتھارٹی ہے, پھر اس کے نیچے ایک اتھارٹی ہے. obviously I think government on a government level جو بھی government میں ہو they want this to happen, but why there is so much bureaucracy in that? Why there are so many one authorities, and second why are they unable to do this like on a very fast pace? اور especially let's say کہ اب اس گورنمنٹ نے بھی جانا ہے تو گاڈ فوربڈ پتہ چلے کہ ایک اور اب اتھارٹی آئے گی, وہ اب وہاں سے یا تو زیرو سے کرے گی ہے کیا. سو واٹ آر سم آف دا چیلنجز, بیکاز آپ نے ریسنٹلی شروع کیا, سو فرام اے ویری برڈ آئی ویو اگر آپ بتا سکیں. سوال آپ کا بہت اچھا ہے. سب سے پہلی بات تو ایک بڑا ٹیک اے ٹینجنٹ آن دس. چند 2-3 سال پہلے واز ریڈنگ اے رپورٹ آف دا ورلڈ بینک اور ایک انٹرسٹنگ ورلڈ اکنامک فورم, اور اس نے بڑی ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن تھی کہ ڈیولپ ورلڈ میں بھی جو سب سے بڑا ہرڈل ٹو ریپ دا بینیفٹ فرام ڈیجیٹل واز دا الیکٹورل سائیکلس. کیونکہ دیکھیں پالیسی ریکوائرز کنٹینیوٹی. یو ایس کے اندر بھی دیر از اے 4-year electoral cycle. Even US president when they look at their policies, وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ الیکٹورل سائیکل تو چھوڑیں, اگلے سال کی یا اس سال کے سینٹ الیکشن, a lot of those policies are very short term. جبکہ اس کے اندر ہمیشہ ایک لانگ ٹرم ویو لینا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کوئی بھی پچھلی گورنمنٹ اٹھا لیں, کم از کم میں آئی موو بیک ٹو پاکستان انیشلی ان 2002, then I moved to UAE, recently came back. پچھلے 24 سالوں سے میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ دیر ہیز بین دس فوکس. ایوری بڈی انڈرسٹینڈس کہ وتھ ٹیکنالوجی از ون آف یور بگیسٹ ایریا ویئر یو نیڈ ٹو انویسٹ ان. جب سافٹ ویئر ایکسپورٹ کی بات آئی تو دیر واز اے پالیسی جو کہ 2002 سے تھی کہ ٹیکس فری کر دیا جائے. تو دیٹ کنٹینیوٹی واز دیئر, بٹ تھنگز ہیو ایوالوڈ ایٹ اے ویری ریپڈ اسپیس. ہم نے we started looking at digital public infrastructure in Pakistan. I was part of various discussions actually from 2018. اور ہم نے ایک ورکشاپ کنڈکٹ کی کار انداز کے ساتھ
Actually, that happened on 19th of January 24, 18th of January, 19th of January 24. And that became, in a way, the foundation of what happened later on, जिसके बाद PDA बनी. हमने एक चीज़ अब देखी उस वक़्त कि ग्लोबली कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसको इनेबलमेंट की ज़रूरत है या रेगुलेशन की ज़रूरत है. डिजिटल एज अ स्पेस कैन नॉट बी अनरेगुलेटेड लाइक द रेस्ट ऑफ योर वर्ल्ड. अच्छा, इंटरेस्टिंगली होता क्या रहा पहले कि 1997 में देयर वाज अ लॉयर एट शिकागो यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर. उसने एक आर्टिकल लिखा है. द आर्टिकल, इफ यू गूगल दैट आर्टिकल, इट वाज द लॉ ऑफ द हॉर्सेस वर्सेस द हॉर्सेस लॉ. सो ही सेड कि एक घोड़ा जो है वो उसके ऊपर एनिमल अब्यूज़ होता है, लेट्स से, तो कोई ना कोई एनिमल अब्यूज़ लॉ हो जाएगा. घोड़ा चोरी होता है तो प्रॉपर्टी लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा. तो ही एक्चुअली आर्ग्यूड कि यू डोंट नीड द हॉर्सेस लॉ, a special law for the horse, but the law of the horses will apply कि कोई ना कोई स्टैचू एग्जिस्ट करता है जो वो कवर कर लेगा. अच्छा, उसके बाद पूरी लीगल कम्युनिटी, एकेडमिक कम्युनिटी, there were a lot of discussions after that, and pretty much it was concluded very categorically कि digital is IT. उस ज़माने में IT की बात थी कि IT is a space which actually requires a particular horses law. अगर मैं आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन के अंदर एक बच्चा या एक बच्ची मेटावर्स एनवायरनमेंट में रेप या सेक्सुअली अब्यूज़ होगी, आई कैन गारंटी दैट कि ऐसा होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट इस तरफ जा रहा है, राइट. अब अगर मेटावर्स के अंदर एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक गेम के, आपको याद होगा कुछ साल पहले एक बच्चे ने पबजी की वजह से खुदकुशी की थी, राइट. कैन यू इमेजिन कि आप इतने इन्वॉल्व हो जाओगे कि आप जाके खुदकुशी कर लोगे उस गेम के अंदर. बट दैट्स एक्चुअली व्हाट हैपेंस, दैट्स द इम्पैक्ट दैट इट हैज़. सो नाउ इफ यू आर लिविंग इन अ मेटावर्स एनवायरनमेंट एंड यू आर सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड, कौन सा स्टैचू अप्लाई होगा, कैसे उसे अप्लाई होगा? तो यू विल ट्राई टू सी, अच्छा यार एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में क्या होना है. तो दिस इज़ व्हाट वी रियलाइज्ड कि पाकिस्तान की किसी भी जगह जहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई, आपको पॉलिसी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और लीगल फ्रेमवर्क लेके आने हैं उन चीज़ों को केटर करने के लिए. मैं सॉरी अपनी बात कंप्लीट करता हूँ क्विकली. तो हमने उस वक्त ये रियलाइज़ किया है कि कौन कौन से वो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं जो मिसिंग हैं. अब उसको एक रेगुलेटर लेके आते या मल्टीपल, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. सो वन ऑफ द एक्सरसाइज दैट वी डिड एट दैट टाइम वाज टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क इंटरवेंशन चाहिए और जहाँ आपको कोई ना कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए. अब उसके बाद ये गवर्नमेंट का देयर इज़ नो राइट आंसर कि आप वो एक रेगुलेटर को कहो ये सारी जिम्मेदारी ले लो, आप मल्टीपल रेगुलेटर्स को लेके आएँ. अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इन्होंने पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई मार्च में. यूके में क्या किया उन्होंने कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के इक्विवेलेंट और सेंट्रल बैंक, इन दोनों ने मिल के कहा कि हम स्पेस को रेगुलेट कर लेंगे. दुबई ने कहा कि हम अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएंगे, पाकिस्तान ने भी वो किया. तो उस मामले में कोई राइट आंसर नहीं, बट वन थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई, रिकग्नाइज करें और उसका रेलेवेंट फ्रेमवर्क लेके आए. तो ये पाकिस्तान. लेकिन उसमें क्वेश्चन तो आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं वो आइडियल सिनेरियो तो है, बट अगेन आई थिंक आम बंदे का अगेन जो बुनियादी सवाल है कि जो डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ दीज फ्रेमवर्क्स, दीज अथॉरिटीज़, अब कोई नई गवर्नमेंट आएगी, सो ज़ाहिर आपने इतनी मेहनत की और इतने लोग मेहनत करें, प्राइवेट सेक्टर ठीक है यार है नहीं, हम चलो करते रहेंगे. गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सीरियसनेस भी है, बट लाइक व्हाट आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड इज़ कि जो लॉन्ग टर्म कॉन्टीन्यूटी है वो हमें क्यों नहीं नज़र आ रही. मैं वही कहना चाह रहा था कि देखिए लॉन्ग टर्म कॉन्टीन्यूटी होती है क्योंकि दे ऑल बिल्ड ऑन ईच अदर. ठीक है, देयर इज़ अ प्रोसेस, इट ऑल बिल्ड ऑन ईच अदर. ये ज़रूर हो सकता है कि एक गवर्नमेंट आती है, उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल डिफरेंट है, कि वो एक माइनर डिसीजन, यानी कि हमने कहा ये 10 रेगुलेटरी फंक्शंस चाहिए थे. अब मैं कहता हूँ कि जी ये 4 ये होने चाहिए थे, एक के पास, ये 2 एक के पास होने चाहिए थे, कोई और एक डिफरेंट ओपिनियन को रखते हैं. तो ये तो एवोल्यूशन हो रही होगी और उसमें भी बहुत दफ़ा यू टेक करेक्टिव मेजर्स एज यू गो फॉरवर्ड. पहले दिन आपको नहीं पता होता व्हाट विल वर्क एंड व्हाट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क.
You learn, you experiment, experience from it, and then eventually you take certain decisions. उसमें right or wrong perception की बात भी हो सकती है. But एक चीज़ तो I have seen, I mean, during this journey, at least when I was involved, हमने कम से कम 3 different governments के साथ तो interact किया. Yeah. ठीक है. और एक चीज़ ज़रूर थी कि हर एक को ये realization थी कि if we miss this boat, it is going to be disastrous for the country. इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हर एक को ये बात realization है. Even across the spectrum हम देखते हैं somehow उल्टा ये हो रहा है कि people are thinking कि शायद digital is going to be the magic bullet. हमने ये कर लिया, magic pill rather, हमने ये कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा. ये expectation बहुत ज़्यादा है. और सच्ची बात ये है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है. देखें, पाकिस्तान, हमारी सोसाइटी ने, हमारी कौम ने रादर, जिनको हम डिजिटाई वेव्स कहते थे, टेक्नोलॉजी वेव्स, हमने वेव 1 मिस की, वेव 2 मिस की, वेव 3 मिस की, वेव 4 को राइड करने की कोशिश की. अच्छा, हर वेव के जो मिस किया आपने, उससे जो इम्पैक्ट और डिफरेंस क्रिएट हुआ वो बहुत बढ़ता गया. मैं इस ओपिनियन का हूँ कि अगर हमने ये वेव मिस कर दी तो जो उसका डिफरेंस क्रिएट होगा वो आप कभी कवर कर नहीं सकोगे. So this is one of your biggest opportunities right now. And very interestingly, इसमें IT के अंदर तो ये था कि हम IT एक्सपोर्ट के बाद काम पे फोकस कर सकते थे. AI के अंदर इशू ये है कि AI sovereignty is very important. और इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं जो completely अपनी sovereignty उसमें मेंटेन कर सकते हैं. एक USA और एक चाइना है. Nobody else have that kind of resources or that kind of momentum with them कि वो यानी कि इसको लीड कर सकें. तो पाकिस्तान is going to be either the followers or somebody who is making, the way, at least who is kind of making an initial impact. And that is where the focus is going to be. 3 किस्म की sovereignties यहाँ पे आ रही हैं. एक है कि हमारा डेटा हमारे पास रहे, वो हमारे से बाहर ना जाए, तो एक वो सॉवरेनिटी. दूसरी थी जिसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंस सॉवरेनिटी, कि जो डिसीजन हो रहा है, जो चैट जीपीटी मुझे गाइड कर रहा है, वो मेरी वैल्यूज़ के ऊपर, मेरे निज़ाम के ऊपर, व्हाट आई एम कंफर्टेबल, उसके ऊपर हो रहा हो. और तीसरी चीज़ थी जिसे हम कहते हैं कंप्यूट सॉवरेनिटी, कि जो कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा सॉवरेन हो. तो जो तीसरा एरिया है वहाँ तो वी आर नो वे क्लोज, वहाँ पे तो वी आर डिपेंडेंट ऑन आइदर द US और द चाइनीज़. बट इट्स द अदर 2 एरियाज जहाँ पे सारा फोकस है कि अगर हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो इट इज़ गोइंग टू बी डिज़ास्ट्रस फॉर द नेशन. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि वो राइट टाइम पे वो रेगुलेटरी फंक्शन इस्टेब्लिश होता. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी एटलीस्ट नाउ देयर इज़ एन एंटिटी दैट एग्जिस्ट्स. अब हम क्या करते हैं, that's for the time to tell, but there's a huge responsibility to protect the society against these risks that actually comes on PDA. Sure. थोड़ा सा हम लोग अगर रास्त के ऊपर आएँ, आई एम श्योर ये वर्ड अभी लोगों ने काफ़ी सुना होगा, कुछ लोगों को पता भी है, बट जानज़ेब थोड़ा सा अगर आप बताएं व्हाट इज़ रास्त, और उससे पहले भी बैंकिंग तो हो रही थी, ट्रांसफ़र्स भी एक दूसरे के हो रहे थे. व्हाट वाज द नीड कि उसको हम मतलब रास्त एक नया प्रोडक्ट, नई चीज़ लेके आए, और हाउ इज़ इट डिफरेंट टू द नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस? So मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा. वी हैड अ पेमेंट गेटवे which is still functioning, led by a consortium of banks. बट उसकी सेटलमेंट जो है वो इंस्टेंट नहीं होती, राइट. सेटलमेंट मीन्स कि आपने मर्चेंट को किसी ने लेट्स से पैसे भेजे, उसमें उसकी सेटलमेंट में थोड़ा सा टाइम लैग होता है, ठीक. ट्रांसफ़र की पेमेंट की सेटलमेंट फ्रॉम बैंक टू बैंक एज एन एग्जाम्पल, राइट. विद रास्त इट्स इंस्टेंट settlement, right? So technically it's far superior than the prior payment gateway, which is still running and is still available, which is good to have also, because we cannot depend upon one gateway. It's good to have multiple national level gateways. This just provides a more modern technical infrastructure, right? Which is actually ahead of even some of the emerging countries overseas.
so which places us well. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے اس میں کافی اب ان بلٹ فنکشنز بھی ہیں اور اس کو اسٹرینتھن بھی کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اس میں اوور ٹائم آئیڈینٹی اوتھینٹیکیشن کے ماڈیولز انٹیگریٹ ہو سکتے ہیں. ہم نے شیئرڈ KYC کی بات کی کہ ایک بندہ ایک بینک میں اکاؤنٹ کھلواتا ہے, اس کو انفارمیشن دی, اگر اس نے دوسرے میں کھلوانا ہے وہی ساری انفارمیشن وہ دوبارہ کیوں دے. تو دیر از این انیشیٹو, a good initiative by the State Bank of Pakistan on shared KYC, right? One thing doctors have mentioned about the electoral process and the 4 years, a little bit disagree, because in more established democracies, the established agendas at the national level goes beyond 4 years. اور میں آپ کو کہوں گا آپ سارے ایز این ایگزامپل US کے پریزیڈینشیل ڈبیٹ سن لیں 1990s سے 2010-15 تک, ہر پریزیڈنٹ ریگارڈلیس آف دا پارٹی لائن یوز ٹو ٹاک اباؤٹ oil independence, because US was highly dependent upon OPEC for oil. اور اب آپ نے ریسنٹلی دیکھا they have become, by the way, over 20-30 years of long effort and national priority, they become oil independent, import independent, where they can export oil also to the rest of the world. اور جب ہم نے دیکھا کہ ایشو آیا globally, they were out there to make it available to the globe, right? So this was not a 4-year electoral policy. They stuck with that policy regardless of the party line for decades. اسی طرح I think پاکستان میں there is a dire need of policies which last beyond 4-year electoral cycle, right? 4-year electoral cycle or 5-year electoral cycle is absolutely required to mature the democracy. اس کو نہیں میں question کر رہا, right? But there are institutions which need to be in place which protect and make the policy consistent, at least some of them, that cannot be towed by a party line. جس میں the national economy should be at the highest level, اور اس کے constituents, right? اگر اس کی constituents ہیں on digitization, right, as an example, that needs to last. It cannot happen within one electoral cycle. It needs to last beyond. AI is emerging so quickly. Uske, just like Dr. Saab said, the have and the have-nots ka gaps, if we do not adapt it, not only its highest risk at the national level, right, from a data protection perspective. In every field, you take from defense of geographical boundaries to defense of the data infrastructure and the data layer, which is critical to the nation's economy, right? Everything is going to be at risk if we are unable to protect and secure the parameter on our electrons now, as I say, which is data, right? So ab AI ke liye to it becomes absolutely important that we figure out the building blocks which are required and also figure out the parameters on how we're going to protect. Abhi aap agar padhenge, there's a Mythos event which is going on globally now, and in US Claude has come out with a version which can perhaps figure out the vulnerabilities in the infrastructure and be able to bypass very easily via subscription, very simple subscription. So there's a hardline effort which was constituted in a project Glasswing with the 8 top organizations within US first, jismein JP Morgan was representing the banking sector, Apple was representing the software sector, there were 6-7 others, right, which were trying to figure out how to protect the national economy in every sector. They just expanded it across multi other industries as of yesterday, because they figured out just these 8 players and these 8 industries are not enough, because it's highly risky for the rest of the industries also.
So this is how quickly and fast even the emerging countries are seeing the issues which can arise out of AI. اسی کے اوپر recently I wrote an article in Dawn, how can we fix Pakistan after producing 8 to 10,000 videos, have a conversation with 5 prime ministers, establishment, whatever. آپ جس کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, وہ ہر بندہ نا مجھ سے پوچھتا ہے اچھا یار سب سے اچھی conversation کیا تھی, کیا یہ ذرا اٹس اے ویری کلوز انٹیمیٹ ذرا ایکسیس یو گیٹ. ہر بندے کے ساتھ آپ بیٹھے نا, مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو کہ یار ہمیں سلوشن کی نہیں سمجھ یا ہمیں پتہ نہیں یہ کیسے کریں. ایوری ون آف دا ریکٹ کہ یار ہم یہ کرتے تو یہ ہو جاتا. اکانومی میں ہے تو ایک صاحب وہ کہیں گے کہ یار اچھا یہ والی گورنمنٹ کے جو منسٹر ہیں فائنانس اس کو یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے کہ, اینڈ دین یو لائک اچھا جب آپ گورنمنٹ میں تھے تو آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ابھی سرکار میں بندہ ہے یا جو ایون باہر ہے, دے آر آلسو رننگ لائک دیئر اون ریئلی ویل بزنسز. مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ بس ایک پروفیشنل آدمی ہے اور اس کو شاید سمجھ نہیں ہے. وہ بے شک کوئی ایئر لائن ہو, وہ کوئی فیکٹریز ہوں, وٹ ایور. بٹ اور پھر یہ بھی آئی تھنک ایک وہ ظاہر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یار پاکستان بڑا غریب ملک ہے, شاید پیسے نہیں ہیں, یہ وہ سارا. پھر اس کا بھی ایم لائک کہ یار اچھا ہم نے ایٹامک پورا مطلب کیسے کس زمانے میں بنایا جس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو مجھے جو چیز آئی تھنک سارٹ آف ایک تھیسز سمجھ آیا ابھی تک کہ یو ریئلی نیڈ ٹو بلڈ ون اتھارٹی وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ فار لائک 20 years ایٹ لیسٹ. اس میں اسٹیبلشمنٹ, اس میں سرکار, اس میں بیوروکریسی, ہر پولیٹیکل پارٹی, کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں. اینڈ دین یو سے اچھا دیز آر لائک 5 ٹاپ پریورٹیز. اس میں عمران خان آتا ہے, شہباز شریف آتا ہے, یہ جنرل صاحب آتے ہیں. اس اتھارٹی نے صرف یہ کام کرنا ہے اور اس نے کچھ نہیں کرنا. And this like is which feels, I don't know, maybe people might think it's very naive like how we think, but I mean you need to run Pakistan as a corporate, like you cannot run it as how what we're doing right now. میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر آپ سنگاپور کی جو سکسیس اسٹوری ہے, اسپیشلی اگین برنگ یو بیک ٹو دا سبجیکٹ آف DPI, سنگاپور نے بھی DPI کو 2 سال میں یا 4 سال میں نہیں کیا تھا. اٹ واز اے لانگ جرنی. آپ اس کی اگر ہسٹری ریڈ کریں تو اس کے اندر ایک جو ٹرننگ پوائنٹ تھا, ہم اس سیشن سے پہلے بھی ٹرننگ پوائنٹس کی ہم بات کر رہے تھے, آپ کو اس پہ پراپر ایویڈنس مل جائے گی. میں آئی فارگاٹ the name of the gentleman, Dr. probably knows, who led the whole Singapore digital transformation. ان کی سب سے بڑی ون ہی یہ تھی کہ when they devised a plan what needs to happen, وہ پلان انہوں نے پریزنٹ کیا تھا ٹو دا انٹائر پارلیمنٹ. اور وہ پارلیمنٹ کچھ ایسے نہیں کہ اس وقت کے الیکٹڈ ممبرس تھے, انہوں نے بیسیکلی آل پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں, ایک باڈی بنا رہے ہیں جو اس پلان کو لے کے چلے گی, اور اس پلان کو میچور ہونے کے لیے, اس کے فروٹس کو ریئلائز کرنے کے لیے شاید 7 سے 8 سال کا ٹائم تھا. آئی کوڈ بی رانگ آن دیٹ بٹ 6 to 8 years. گارنٹی چاہیے, ایشورنس چاہیے, کم واٹ میں الیکشنز ہوں, آپ میں سے کون حکومت میں ہو کون نہیں ہو, یہ پلان سپورٹڈ رہے گا, فنڈڈ رہے گا اور اس کو چلایا جائے گا. اگر تو آپ سب یہ آلموسٹ ایک قسم کا وعدہ کرتے ہیں, پھر تو میں اس کو لے کے چلتا ہوں, ورنہ اس کا فائدہ نہیں ہے. They all vouched and they stuck to that commitment. That's how Singapore's whole ecosystem came into play. I'm talking from a DPI perspective. So یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے, کی جا سکتی ہے. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے لارج اسکیل کام کرنے کے لیے پولیٹیکل ول از آف utmost importance. خوشخبری کہہ لیں اس کو, وہ یہ ہے کہ ایز اے سٹیزن میں بات کر رہا ہوں, آپ کا کنسرن بالکل ویلڈ ہے. کنٹینیوٹی کس طرح آئے گی, who can guarantee that? Nobody can guarantee that. But historically پاکستان میں دیکھیں ڈوم اینڈ گلوم کے اندر بھی کافی سارے اچھے انیشیٹیوز ایسے ہیں وداؤٹ نیمنگ دیم, جنہوں نے ملٹیپل گورنمنٹس سروائیو بھی کیں, اور ہر گورنمنٹ نے بلکہ ان کو اور زیادہ پش کیا اور اس کے اوپر اپنی مزید وکٹریز کریٹ کیں. بہت سارے ہیں, چاہے وہ انفراسٹرکچر کے ہوں, روڈس کے ہوں, چاہے وہ سوشل سیکورٹی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ لے لیں ایگزامپل, اینڈ مینی ادرس. ہم ابھی جس فورم کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ان ٹروسٹ سینس نظر آ رہی ہے, دا پرائم منسٹرز کیشلیس انیشیٹو, میں آپ کو بینگ اے ممبر آف دیٹ اینڈ آلسو کارانداز پرووائڈز سیکریٹریل سروسز ٹو دس فورم, میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ اس کے اوپر وین وی سے پبلک پرائیویٹ, پبلک میں اٹس ناٹ جسٹ دا فیڈریشن, اٹس آل پروونسز, اور اس حد تک انٹرینچڈ ہیں کہ ایک قسم کا کمپٹیشن چل رہا ہے. آپ نے شاید ایک ویک پہلے دیکھا ہو, گورنمنٹ آف KP نے بہت پراؤڈلی اپنی رپورٹ پہلی شائع کی ہے کہ انہوں نے جو فنٹیک ایکو سسٹم میں پروگرس کی ہے ان دا لاسٹ 6 to 12 months. سو ایوری بڈی, اسی طرح پنجاب کے اندر جو ریلیونٹ باڈیز ہیں وہ اپنے نمبرز اٹھا کے شوکیس کر رہے ہیں کہ ہم کیش لیس انیشیٹو میں کہاں تک پہنچے ہیں. کیپٹل
آن اٹس اون ریلیٹیولی ظاہر پروونسز سے کافی اسمالر ٹیریٹری ہے, وہ ایک اپنا ایک شو کیس کر رہا ہے بار بار. سو ایوری بڈی فیلز دیٹ دے آر ان اے ویری کنسٹرکٹیو کمپٹیشن. سو یہ اس طرح کا انیشیٹو ہے جو نظر نہیں آتا کہ دس ول لوز ٹریکشن نو میٹر ہو از رننگ دا گورنمنٹ. راست کی ایگزامپل پہ آ جاتے ہیں. راست ایک گورنمنٹ میں شروع ہوا تھا, آج ایک ٹوٹلی دوسری گورنمنٹ ہے جو اس کی اڈاپشن پہ ہر قسم کی ایفرٹ کر رہی ہے. سو یہ بھی ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے. سو آئی تھنک ایز سٹیزنس کنسرن ہمارا ویلڈ ہے, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کی ویلیو پروپوزیشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ایون دا پولیٹیکل ول سارٹ آف کمپلیمنٹ سیٹ. لوگ چینج ہو سکتے ہیں, چہرے چینج ہو سکتے ہیں, کی مین رسک از اے ریئل تھنگ رہتی ہے, لیکن اس طرح کے انیشیٹوس پہ آئی تھنک وی آر ویل سیٹ. سو راست کوئی انڈیپینڈنٹ ایپ نہیں ہے, راست کوئی انڈیپینڈنٹ بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹ ٹائپ نہیں ہے. آپ کے پاس اس وقت جو بھی بینک ہے پاکستان کا بینک اکاؤنٹ ہے, میرے پاس جو بھی بینک اکاؤنٹ ہے, اس روم میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب کی اس وقت موبائل ایپس کے اندر راست کی آپشن آلریڈی اویلیبل ہے. ہم نے صرف اس کو 2-3 کلک سے سائن اپ کرنا ہے اینڈ دین ہم اس کے اوپر جتنی مرضی پیمنٹس کریں. ویلیو پروپوزیشن ڈفرینشیٹنگ فیکٹر فرام ادر ریلز دیٹ ایگزسٹڈ ان دا پاسٹ وچ اسٹل آر آؤٹ دیئر اینڈ دے آر ویری ویری امپورٹنٹ. کی ڈفرینس ہے انٹرآپریبلٹی کا. پہلے جو ریلز ایگزسٹ کرتی تھیں وہ ایک کنسورشیم آف بینکس اینڈ دین آف کورس مور کین جوائن آن سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. جو کنیکٹ کرے گا وہی ٹرانزیکٹ کرے گا. راست پبلک گڈ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی جنرل عوام کی سہولت کے لیے ایک سینٹرل انفراسٹرکچر لگا دیا گیا ہے. مینڈیٹ کیا گیا اسٹیٹ بینک سے کہ تمام فائنینشیل انسٹیٹیوٹ اس سے کنیکٹ لازمی کریں گے. سب نے کنیکٹ کر لیا. اب یہ تو کویشچن ہی آؤٹ ہو گیا کہ کون کس کو ٹرانزیکشن کر سکتا ہے. کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے, کسی بھی والیٹ اکاؤنٹ سے, کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں کسی بھی وقت آپ انسٹنٹ پیمنٹ اس وقت کر سکتے ہیں. کوئی نئی ایپ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اسپیشل اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے. سو پہلا بہت کرٹیکل ڈفرینس انٹرآپریبلٹی. نمبر 2 یہ فری ہے. باقی تمام سروسز کے اوپر کوئی نہ کوئی چارج ہے اینڈ رائٹلی سو. اس پہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹس ہیں, انہوں نے ریلز کریٹ کی ہیں, وہ اس کے اوپر آپ کہہ لیں ٹول لیتے ہیں وچ از فائن. اس کے اپنے بزنس کیس ہیں, اپنے یوز کیسز بھی ہیں جو وہ کیٹر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو نقصان بھی کوئی ہے بیکاز جب لوگ ان کے انفراسٹرکچر سے وہ ساری پیمنٹس کر رہے تھے, ظاہر ہے وہ پیسے بنا رہے تھے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ فری بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. سو دیر از دیٹ پوٹینشیل رسک. اس کو رسک کو پرسیو تو نہیں, اس کو تو کافی حد تک آج سے میں کہوں گا 1 سال پہلے تو بہت زور سے بولا جاتا تھا مفاد میں ضروری ہے بالکل بالکل. لیکن دا ریالٹی از کہ یہ جو ریلز ہیں راست کی جو پبلک گڈ کے لیے ڈیولپ کی گئی ہیں, ان سے ایکچولی کمپٹیشن بڑھتا ہے, ان سے کمپٹیشن زیادہ اوپن ہوتا ہے. اس کے اوپر اب خالی بینکس کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ایک پالیسی میٹر ہے. بہت جلد اب دیکھیں گے اسٹیٹ بینک نے ایک بہت ایڈوانس اسٹیپ آلریڈی لے لیا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوپن بینکنگ فریم ورک. سادہ الفاظ میں صرف بینک ہی نہیں بلکہ جو فن ٹیکس ہوتی ہیں, جو مختلف موبائل اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کسی قسم کی ٹرانزیکشن کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں, کل کو ویری سون انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ بھی راست سے کنیکٹ کر سکیں گی. سو مارکیٹ اوپن ہوگی, مارکیٹ اوپن ہوگی, ٹرانزیکشنز کی سپیڈ بڑھ رہی ہے. اب جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں انہوں نے اس کے اوپر نئے بزنس ماڈل ڈیولپ کرنے ہیں, جو میں نے پہلے بات آپ کو کی تھی. ان ریلز کو یوز کرتے ہوئے انوویشن کرتے ہوئے نئے پروڈکٹس جن کی فاسٹسٹ ڈلیوری کی جا سکتی ہے. اور اگین کتنی برانچز آپ بنا لیں گے پاکستان میں 25 کروڑ عوام تک پہنچنے کے لیے, کہاں کہاں بنا لیں گے. ڈیجیٹل از دی اونلی وے فارورڈ. انفارچونیٹلی جو ہمارا پاپولیشن بلج ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی آؤٹ ریچ آپ کی پاسبل ہے ہی ڈیجیٹل ریلز پہ. دوسرا ڈاکٹر صاحب, لیٹس سے اف وی آر ہیونگ دس کانورسیشن ناؤ ان 2030, آپ لوگ ظاہر ہے ایک ادارہ پورا بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو ان دا نیکسٹ sort of 5 years? آئی ایم شیور جیسے ہم نے پہلے کہا کہ پلان نیڈ ٹو بی 10, 20 واٹ ایور years, but like at least جو ذرا شارٹر اس میں ہم جائیں. What do you want to achieve? Very good question. اور ہمارے پاس کیونکہ جب ہم آئے تھے, we started last year, so there was a lot of prior focus. Everybody was very excited about Pakistan Digital Authority. آپ بلکہ میں ایک تھوڑا سا ٹینجنٹ اور لینا چاہوں گا if time allows, کہ آپ یہ بات کر رہے تھے کہ لیڈرشپ کی ایک کنٹینیوٹی کی بات بھی کر رہے تھے. اور ایک سوال جو میں نے آپ سے کہا تھا نہیں پوچھا, مجھ سے پوچھ ہی لیں, بلکہ میں کیوں آیا بھی تھا. تو وی بلیوڈ ان کہ یہ ڈیجیٹل کا امپیکٹ پاکستان میں کیا ہوگا, ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کی سگنیفیکنس کیا ہے. ہم نے جنوری, جیسے میں بتا رہا, جان 24 میں ہم نے ایک ورک شاپ کنڈکٹ کی. اس وقت مرحومہ شمشاد اختر صاحبہ
فائنانس منسٹر تھیں انٹرم گورنمنٹ کی. شی واز کائنڈ آف اسپیئر ہیڈنگ دس پارٹ. نئی گورنمنٹ آئی مارچ 24 میں, اینڈ آئی ریمبر کہ پرائم منسٹر کو میں نے 26 مارچ کو وی پریزنٹڈ دا ویری فرسٹ ڈے. شرجیل صاحب اس میٹنگ میں تھے, اینڈ وی پریزنٹڈ کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. میٹنگ ختم ہونے سے پہلے پرائم منسٹر آسکڈ می, سو ہاؤ کین یو ہیلپ اس؟ I was like, I'm here to help you. No, you have to take the ownership of this. Basically, he was telling me, put up or shut up. Ye baat karna band karo. Now it's time to put up, right? And that's exactly what happened. So very interestingly, when this thing was offered to me back in August 25 to come and chair this authority, so this was the fundamental question. Ki yaar, now there is aisa kab hota hai کہ we discuss, we have an idea کہ this needs to be done, we present to the leadership, and they were so proactive کہ اس basis کے اوپر they created a 4 committee. They said, okay, act کرو, look at it, debate it, see the best models in the world, and in less than 11 months, a whole infrastructure program is initiated, an authority is established, funding is made. So that seriousness of the leadership in the country across the spectrum is there. They have this understanding that this is very critical, something needs to be done. So that's how we kind of came into existence. Today when we are talking about ایک UN کا ایک index ہے which is called E-Government Development Index. 193 countries are looked at. I think Pakistan stands somewhere in the 130s today. Achha, very interestingly, why is E-Government Development Index very important? ہم نے ایک اسٹڈی کی اور یہ دیکھا کہ گورنمنٹ ایفیشنسی پرسیپشن انڈیکس اور اسٹینڈنگ ان UN E-Government Index, there is a amazing correlation کہ the perception of government efficiency and the ranking in EGDI. For the statisticians here, ایک R² score ہوتا ہے کہ وہ جتنا ہائی ہوتا ہے تو اتنی correlation بہت زیادہ ہوتی ہے. تو that R² is approximately 0.9, which is extremely high between these two numbers. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ if we improve Pakistan's standings in E-Government Index, what is the impact going to be? تو ایک تو یہ چیز تھی کہ ہمارا کیا امپیکٹ EGDI میں آتا ہے. We have a target کہ 2028 میں we cross 100, 2030 میں we cross 75 and be at the top 75 countries. The other part was Digital Economy Index. اچھا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ for Digital Economy Index میں countries کی رینکنگ ہے. For every 10 rise in the ranking, اگر میں 50ویں نمبر پہ ہوں, میں 40ویں پہ آتا ہوں, GDP impact is 2.5% on the average. And unemployment difference is 1.1%. It's a humongous difference. So we are focusing on these two areas. ہمارا law شاید دنیا میں پہلا law ہے جس نے اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے, ہمارا مینڈیٹ ہے نیشنل سٹیزن ایکسپیرئنس, not digital citizen experience. You go read the Digital Nation Pakistan Act 2025, آپ اسے گوگل کریں. It's the Digital Nation Pakistan Act جس کے تحت پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی بنی. اس کا ایک سیکشن 8 ہے جس میں ہماری رسپانسبلٹیز ہیں. So one of the biggest responsibility that PDA has is to devise a citizen experience strategy and to govern the citizen experience. So ہم نے دبئی میں ایک چیز لانچ کی تھی جسے ہم نے کہا تھا ہیپینس انڈیکس, ہیپینس میٹر, اور آپ کی ہر انٹریکشن کی بیس کے اوپر سٹیزن ہیپینس میجر ہو رہی تھی. اور دبئی کے کیس میں جو ان کے رولر تھے شیخ محمد, وہ ایکچولی ان کا ڈیش بورڈ دیکھ رہے ہوتے تھے, اور میں جو 6-7 سال ان کی گورنمنٹ میں رہا تو میرے ٹینیور میں 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ جو ورسٹ پرفارمرس تھے ان کے DGs کو, ان کے ہیڈز آف آرگنائزیشنس کو فارغ کیا گیا. So we are actually again going to come up with the whole citizen experience strategy, and we will be monitoring that experience, okay, what is the value of the performance. Or that becomes one of the KPI that the Prime Minister and the Chief Ministers, all the heads of organization could be seeing کہ performance کیسی. But سب سے fundamental change جو آنی ہے نا وہ یہ آنی ہے
کہ جی جو حکومت ہے وہ سروس پرووائڈر ہے, اس کا کام ہے سٹیزن کو سروس پرووائڈ کرنا, اینڈ سٹیزن شوڈ بی ہیپی ود دیٹ سروس. دیٹس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو. Very, very ambitious and very, very interesting. جانزیب, اگر میں آپ کی طرف آؤں, what is like one change in terms of whether it's a product, آپ نے ایکسپیرینس کی بات کی, کسٹمرس کی بات کی, which you want one in Easy Paisa and generally from a corporate sector perspective, کہ جس اسپیڈ کے ساتھ اے آئی اڈاپشن ہو رہی ہے, ڈیجیٹل چیزیں جا رہی ہیں, اب ظاہر ہے وہ جو 20 سال میں آپ نے کرنا تھا وہ اب فاسٹ کافی ہو رہا ہے. تو what are your sort of wishes in a sense کہ in the next sort of 5 years this is what Pakistan should achieve? میں ایزی پیسہ کا نارتھ اسٹار ڈیفائن کرتا ہوں 5 سال کا, اور اس سے پھر ورک بیکورڈز کرتا ہوں, رائٹ. ایون دو a tenure of a CEO could be 3 years, could then be reducing to 2 years, 1 year, but defined to 5 years, اور اس سے پیچھے. جس طرح ایزی پیسہ کا ایک ہمارا ہے کہ ابھی اگر 12 کروڑ ایڈلٹس ہیں پاپولیشن, 12 سے 14 اور بیسڈ آن ڈفرنٹ, اس میں سے 50% آر رجسٹرڈ اکاؤنٹ ہولڈرز آف ایزی پیسہ, رائٹ. بٹ اس میں سے اونلی 2 کروڑ 6 کروڑ میں سے ٹرانزیکٹ ایکٹیولی کر رہے ہیں. اب وہ ایٹ لیسٹ ان دا نیکسٹ 4 to 5 years میرا گول ہوگا کہ وہ جو یوزیج ہے اٹ شوڈ گو ٹو آلموسٹ 50% آف دا ایڈریسبل مارکیٹ, رائٹ, ایز این ایگزامپل. پھر ایز این ایگزامپل ان 5 years جس طرح ہم نے ڈیموکریٹائز کیا پاکستان میں ایزی پیسہ کو فار لوکل ڈومیسٹک پیمنٹس, رائٹ. ہر کوئی اس کو یوز کرتا ہے کہ ایزی پیسہ کر دو, رائٹ. اٹ بیکیم لائک نیم فار پیمنٹس, رائٹ. ہمارا یہ مقصد ہے کہ جس طرح ہم نے ڈومیسٹک پیمنٹس کو ڈیموکریٹائز کیا, which helped the entire industry pulled together across this phenomena of branchless and mobile payments based on what Easy Paisa did many years ago, right? It's become a commodity now. What I would want to do is in the next 5 years democratize cross-border international remittance, right? Jo 40 billion annually aa raha hai, this could be much higher with instantaneous movement of funds from one account to a Pakistani to an Easy Paisa account instantaneously. I mean even as a business, like ہم لوگوں نے بہت دفعہ کنسلٹنٹس باہر ہائر کیے انٹرنیشنل کام کے لیے, تو وہ اب پیسے مطلب اب وہ میں اپنا پرسنل یا تو پے پال یوز کروں یا مونزو یا لوئڈز یا So this is the problem. Imagine کہ if we are able to provide the ability to all these kids and young adults to hedge PKR, win US dollars, they'll keep the money in Pakistani accounts. That's the problem which needs to be solved, which they found a way to solve via the virtual currency in Binance, the hedging against PKR. Yeah, the ability to do in gold, in fractional gold via tokenized asset. Yeah, in a real estate which is unaffordable to most of the youth in Pakistan, usko a fractional asset do tokenized, to wo kyun nahi kharidega? Wo lega, wo asset Pakistan mein rahega. Right? So we need to get to the bottom of the issue which is causing the folks to find the solution on their own, جو انہوں نے Binance کے through حل کر لیا, right? تو اس کا مطلب ہے کہ if there is a app or a good solution which fulfills their purpose, they're going to find a way. Water finds its way, they're going to find a way. So that means the opportunity is there in Pakistan کہ جس طرح ہم نے domestic payments کو democratize کیا, and we failed overall thus far in making the international remittance as easy as domestic payments کہ easy پیسہ کر دو. آپ سوچیں کہ آپ باہر بیٹھے ہیں یو کے میں, سعودی میں, کہیں بھی, اور آپ کہیں کہ ایزی پیسہ کر دو. Imagine the amount of international remittance which is going to the informal sectors which will start to come to the formal sector. یہ جو 40 billion annually ہے, this will be 80 billion within a couple of years. The thing is کہ یہ جو convenience versus جو ایک ریگولیٹری فرکشن ہے, at times it is healthy, right? آپ نے کنزیومر کی پروٹیکشن بھی لے کے آنی ہوتی ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ انڈیا کے کیس میں واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو ٹرانسفر کر رہا تھا. آئی ہرڈ کہ انڈیا میں وہ بند ہو گیا, رائٹ, اس لیے کہ اس کی وجہ سے فراڈ ہونا شروع ہو گیا تھا, بہت زیادہ فراڈ آسان ہو گیا تھا. سو نمبر 1 از کہ یہ جو ایک کائنڈ آف یہ ڈسکورس ہے, دس از اے ہیلدی ڈسکورس, دس نیڈس ٹو ہیپن. The good thing is کہ now at the decision making tables of the country, the private sector and the public sector is sitting
And actually, these problems are being addressed. So now, at least, there are those stakeholders that are already in the seat. चाहे वो पीवारा है, चाहे PDA, चाहे अदर स्टेक होल्डर्स हैं. And these, पहले भी होता है, मुझे नहीं पता, मेरा एक्सपीरियंस अभी है, राइट. बट व्हाट आई एम एक्चुअली वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड इज कि अक्रॉस ऑल स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर, these discussions are now happening and you're seeing decisions taken and actionable items moving forward. So what he's saying is actually now we can see this as a very near reality कि ये होता नज़र आ रहा है, this and many other such problems. And finally आप बात जो सवाल करते रहे कि इसका बेनिफिट क्या हुआ है, देखें आपके सामने अभी फ्यूल का इशू आया, फ्यूल क्राइसिस खड़ा हुआ, मोटरसाइकिल वालों को और एक पूरे तबके को फ्यूल सब्सिडीज़ दी गई. आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स में बड़ा उसका इम्पैक्ट हो जाना था, तो मेजर ट्रांसपोर्ट कैरियर्स को सब्सिडीज़ गई. एंड दीज चैनल्स वर एक्चुअली यूज फॉर दैट. वरना ये बहुत मुश्किल हो जाता. नाउ इट बिकम्स सो ईजी. आपने BISP भी आई थिंक अब इसके ऊपर होना शुरू हो गया है. सो लॉट ऑफ दोज सब्सिडीज़ आर कम. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एक दस्तकार जो चीचा वतनी में बैठी है, अब वो एक वेबसाइट पे जाके या व्हाट्सएप के ऊपर अपना स्टोर क्रिएट करके वो एक सर्टेन सर्विस ऑफ़र कर सकती हैं और उसको उसकी पेमेंट ईजी पैसा से मिल सकती है. इमेजिन दिस, द कन्वीनियंस दैट इट हैज़ क्रिएटेड. और कन्वीनियंस से ज़्यादा सबसे मेजर चीज़ है द इंक्लूजन दैट इट हैज़ क्रिएटेड. दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग. शर्जील, लास्टली गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, प्राइवेट सेक्टर के क्या लाइक गोल्स एंड अगेन एम्बिशन, आप लोग एज अ पॉलिसी मेकर्स, लाइक व्हाट आर योर सॉर्ट ऑफ प्लान्स, लाइक हाउ टू पुश बोथ ऑफ देम कि भाई अब ये करना है और आवाम से भी ज़ाहिर है उसको. सो हाउ आर यू सॉर्ट ऑफ, या हाउ डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर उस तरह? So not as policymakers, because we are not policymakers. We are ecosystem enablers. And we have been bridging the gap between the private sector, public sector, and wherever it was required. मैं आपको थोड़ा simple terms में for a layman explain करता हूँ कि 2030 में for example हम क्या देख रहे हैं from a Karandas perspective and from an ecosystem perspective. सबसे पहले on a lighter note, I would want 2030 से बहुत पहले लोग ये कहना छोड़ दें कि पैसे ईजी पैसा कर दो या जैज़ कैश कर दो, लोग कहें रास्त कर दो. रास्त से बड़ा रास्त. क्योंकि वो कलेक्टिवली सबके लिए एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल है, इवन फॉर ईजी पैसा, जैज़ कैश एंड ऑल द अदर ग्रेट बैंक्स दैट वी हैव. सो एवरीबडी शुड बी सेइंग रास्त कर दो. ये एक की इंडिकेटर होगा. ब्रांड बनाना है. सो रास्त इज देयर टू बी लेवरेज. इट्स अ पब्लिक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके फ़ायदे की चीज़ है, तो उसका फ़ायदा सबको उठाना चाहिए. और लास्ट माइल डिलीवरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, बहुत मतलब उस पर एडवांटेज ऐड किया जा सकता है. नाउ ऑन द अदर साइड, शॉर्ट टर्म गोल्स अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो 2026 करंट साल चल रहा है. दिस विल साउंड वेरी एम्बिशियस बट वेरी हाई कॉन्फिडेंस दैट व्हाट आई एम अबाउट टू से इज़ गोइंग टू बी अचीव्ड. मुल्क के अंदर सबसे बड़ा स्पेंडर हुकूमत खुद होती है. सो इस वक्त जो हम टारगेट अचीव कर रहे हैं उसमें 2026 दिसंबर तक गवर्नमेंट की तमाम पेमेंट्स डिजिटाइज कर दी जाएंगी और उसके अगेंस्ट जो प्रोग्रेस है मंथ टू मंथ वो बिल्कुल इस टारगेट को अचीव करने के ट्रैक पे है. सो दैट इज़ गोइंग टू बी वन बिग चंक. और गवर्नमेंट की पेमेंट से मुराद है चाहे गवर्नमेंट ने कोई सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स करनी है, चाहे गवर्नमेंट ने कोई अपने एक्सपेंडिचर पेमेंट्स करनी है, वेंडर्स को सैलरीज, बेनिफिट्स. वो अभी कैसे हो रही हैं? वो चेक्स के सो थ्रू? डिफरेंट मोड से होती हैं, बैंक चैनल्स के थ्रू भी होती हैं बट चेक्स के थ्रू भी होती हैं. सो वी वांट टू ब्रिंग इट ऑल ऑन टू रास्त. इंस्टेंट हो, गवर्नमेंट मैक्सिमम टाइम पैसा अपने पास होल्ड कर सके, जब राइट टाइम ऑफ पेमेंट है तब क्लिक करे, पैसे राइट टाइम पे अगले बंदे को पहुंच जाएं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट का और इदारा है जिसको उसने डिस्पर्सल करना है. सो 2030 तक अल्टीमेटली आई विल स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक इंडिकेटर बट अ वेरी वेरी क्रिटिकल इंडिकेटर, फाइनेंशियल इंक्लूजन. हम देख रहे हैं कि 2030 तक 70% कम अज़ कम पाकिस्तानी, एडल्ट पाकिस्तानी जो हैं वो फाइनेंशियली इंक्लूडेड, यानी कि किसी एक इंडिपेंडेंट बैंक अकाउंट या मोबाइल वॉलेट के ओनर हों और उसको यूज़ करते हों, जो कि आज से अगर आप कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट डबल अमाउंट है. सो ये एक पहला की सक्सेस इंडिकेटर होगा. उसके बाद आपके जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, एंड आई विल कोट मर्चेंट्स, दुकानदार, छोटे दुकानदार, दरमियाने दुकानदार, बड़े दुकानदार, हर जगह के ऊपर डिजिटल पेमेंट करने की सहूलत अवेलेबल भी हो और ऑफ कोर्स उसकी अडॉप्शन भी हो रही हो. पहला स्टेप है डिनाइल ऑफ सर्विस को ख़त्म करना. कितनी दफ़ा हुआ आपके साथ भी कि आप दुकान पे गए, उसने कहा मैं तो नहीं लेता डिजिटल पैसे, कैश दो.
سب سے پہلے یہ بیریئر کراس کرنا ہے جس پہ اس وقت کام ہو رہا ہے ایز وی اسپیک. یہ بیریئر کراس ہوگا, ڈیجیٹل چینل اویلیبل کیا جائے گا جو کہ راست کا QR از دا چیپسٹ, سمپلسٹ, فاسٹسٹ. کوئی بندہ بھی اپنے ہی ایگزسٹنگ اکاؤنٹ سے خود ہی اپنی ایپ یا ویب پورٹل پہ لاگ ان کر کے اپنا QR پرنٹ کر کے دکان کے سامنے لگا سکتا ہے آج. یہ کوئی فیوچر کی بات نہیں, یہ آج بھی ہو سکتا ہے. ایزیسٹ وے ٹو ڈو دیٹ. بٹ اس کے علاوہ جس مرضی چینل پہ آئیں, بٹ ڈیجیٹل چینل ہر جگہ پہ میسر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, ان کی یوزیج ہونا. سو یہ ایک دوسرا انڈیکیٹر ہوگا آپ کا بیسک نیشنل لیول پہ. اینڈ دین آف کورس بہت امپورٹنٹ چیز, سروس ڈلیوری. کسی بھی سٹیزن کی گورنمنٹ سے انٹریکشن ہے یا کسی انسٹیٹیوشن سے ہے, چاہے وہ بینک ہو, چاہے وہ ہاسپٹل ہو, چاہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو, ایز این ایگزامپل کہہ رہا ہوں, چاہے وہ نادرا ہو, جہاں پہ سٹیزن نے انٹریکشن کرنی ہے کسی سروس کے لیے, آئیڈیلی 2030 تک جب ہماری ڈیجیٹل ID اور ڈیٹا ایکسچینج لیئر جو ڈاکٹر نے پہلے ذکر کیا, اگر وہ ہماری امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں, جو کہ ویل بیفور دیٹ ہونی ہے انشاءاللہ, اور ان کی اڈاپشن یہ تمام ادارے ٹائملی کر لیتے ہیں, تو سٹیزنس کو لائنوں میں کھڑے ہو کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سٹیزنس کو ہاسپٹل سے نکل کے یونین کاؤنسل کے آفس بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فار برتھ سرٹیفکیٹ. نادرا کا رینیول آج بھی ایکٹیویٹ ہو چکا ہوا بائی دا وے ایپ کے تھرو, بٹ چلیں تب تک اور زیادہ لوگ یوز ٹو ہو جائیں گے تو یوزیبلٹی اس کی اور بڑھ جائے گی, لوگ اس کو اڈاپٹ کر چکے ہوں گے. سو آل دیز سروسز ہیو ٹو بی ڈیجیٹل ٹو این ایکسٹینٹ کہ پریزنس لیس ہوتے ہوئے بھی ہو سکیں. میں اپنے آپ کو ثابت کروں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں, صرف انگوٹھا لگانے سے نہ ہوتا ہو, میری ڈیجیٹل ID ہو, میں کسی کو پاس کروں اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے اور وہ مان جائے کہ یہ میں ہی ہوں. میں پیمنٹ آج بھی کرتا ہوں, پہنچ جاتی ہے, اگلے کو نظر آتا ہے میں نے کی ہے, میرے اکاؤنٹ سے آتی ہے. اسی طرح میں نے کسی کو اپنے کریڈینشلز دینے ہیں تو مجھے جا کے نوٹری کے اس پہ اسٹیمپس نہ لگوانے پڑیں. جب میرا ڈاکیومنٹ نکلا ہی HEC سے ہے, ڈگری کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, تو وہ جب ڈیجیٹلی نکلا ہے تو وہ اوتھینٹک ہے, اور اس کو اوتھینٹکلی موو کرنا میری اجازت سے یہ 2030 میں فلی پاسبل ہونا چاہیے. سو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں سٹیزن لیول پہ, یہ 2030 تک ایز اے نیشن اگر ہم اچیو کریں تو آئی تھنک آئی ووڈ آلسو وانٹ ٹو ہیو دس ایپیسوڈ ونس اگین جہاں پہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں جس طرح آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. Sure. Guys, thank you so much for taking the time. It's lovely talking to you, and I hope کہ اس میں سے at least 50-70% بھی if we can achieve, I think that would be a huge favor to the nation. But thank you for your time. Thank you so much. Thank you.